أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العلي العظيم. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان المبارک کی آمد پر دل کی گہرائیوں سے آپ تمام حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ رب العزت سے ہم تمام کی یہ دعا ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان کو ہماری ذات کے لیے، مسلمانوں کی اجتماعیت کے لیے، عالم اسلام کے لیے اور پوری دنیا کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنائے. آمین. اس وقت یہ یاد کر لینا ضروری ہے کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے لیکن اس رمضان میں ہمارے ساتھ وہ نہیں. اللہ رب العزت نے ان کو یہ موقع نہیں دیا کہ وہ اس رمضان کو پا سکیں. اللہ رب العزت کی ذات سے قوی امید ہے کہ انشاءاللہ یہ رمضان ہم پائیں گے اور اس پر اللہ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. یا ایھا الانسان انک کادح ربک قدحا فملاقیہ. انسان تو دھیرے دھیرے کشا کشاں اپنے رب کی طرف جا رہا ہے، ایک دن تیری ملاقات اس سے ہو جائے گی. کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہم میں سے کوئی بچنے والا نہیں. یہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ ایک ایک دن ہماری زندگی میں جوڑتا ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بنیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث آپ فرماتے ہیں خیرکم من طال عمرہ او حسن عملہ. تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اور جس کے اعمال اچھے ہو. جو زندگی مل رہی ہے یہ نعمت ہے اللہ رب العزت کی، اس کی ہمیں قدر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و بندگی میں یہ رمضان موسم بہار کا مہینہ ہے نیکیوں کے لیے. اللہ رب العزت اس میں اجر بڑھا دیتا ہے. جو سنن و نوافل ہیں ان کا اجر فرض کے برابر ہو جاتا ہے. جو فرض ہے اس کا اجر 70 گنا یا اس سے زائد بڑھ جاتا ہے. یہ ساری تفصیلات ہم ہر سال رمضان المبارک کے موقع پر سنتے ہیں، تو اسی لیے ہماری خواہش ہونی چاہیے کہ یہ رمضان ہمیں ملے اور اس رمضان کے لیے ہم جتن کریں. پہلی چیز جو ہمیں یاد رکھنے کی ہے وہ یہ کہ یہ رمضان جو اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر فرض کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، روزہ تمہارے اوپر فرض کیا گیا. کوئی تم سے پہلے کی امتوں پر بھی یہ روزے فرض کیے گئے ہیں، شکلیں بدلی ہوئی تھیں، مقصد سب کا ایک تھا، وہ یہ تھا کہ تمہارے دل کی رگوں کی گہرائیوں کے اندر اللہ کا تقویٰ پیدا ہو. تقویٰ اللہ سے ڈرنے کو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو نافرمانیاں اس سے ڈرنے کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی خشیت، اس کا خوف، اس کی بنیاد پر اعمال انجام دیں. اللہ کو جو پسند ہے وہ ہم کریں، اللہ تعالیٰ کو جو پسند نہیں ہے وہ کبھی نہ کریں. اس کی عادت ہمیں پڑے. تو فرمایا یہ اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے. اور تقوی میں جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ اخلاص. اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ جو کام ہم کریں وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کریں. یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. نماز میں بھی تقوی ہے. تم اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. اللہ تعالیٰ کو تم دیکھ رہے ہو، یہ جذبہ تمہارے اندر ہونا چاہیے. لیکن اگر یہ جذبہ پیدا نہیں ہوتا تو یہ تو ہو کہ اللہ تعالیٰ تم کو دیکھ رہا ہے. روزے کے اندر جو بات بتائی گئی ہے وہ یہ کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے صدقہ لیجئے، خیرات لیجئے، ان کا انفاق لیجئے. اس کے ذریعے آپ ان کے دلوں کو پاک کیجئے، اللہ تعالیٰ کے خوف و خشیت ان کے دلوں میں آئے. حج کا مقصد یہ بیان کیا گیا کہ فرمایا کہ لا ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ رب العزت کے پاس تمہارے قربانی کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے پاس تمہارے دل کی رگوں کی گہرائیوں میں جو جذبات ہیں وہ پہنچتے ہیں. رمضان کے بارے میں بھی کہا گیا ہے کہ یہ تقوی کے لیے اللہ رب العزت نے رمضان ہم تمام کے اوپر فرض کیا. لیکن رمضان کا جو تقوی ہے اس میں اخلاص ابھرا ہوا ہے. یہ بات بار بار آتی ہے
کہ نماز پڑھنے والا، زکات دینے والا، حج کی عبادات پر عمل کرنے والا، اس کو دیکھتے ہیں لوگ، لیکن روزے سے کون ہے یہ کوئی نہیں جانتا اللہ رب العزت کے علاوہ. یہ تو حسن ظن ہے ہمارا کہ ہم روزے سے ہیں، آپ روزے سے ہیں، لیکن روزے سے کون ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اور روزہ میرے لیے رکھا جاتا ہے، صوم لی و انا اجزی بہ، روزہ میرے لیے رکھا جاتا ہے، میں اس کا بدلہ دوں گا، خصوصی انتظامات کروں گا. تو اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بہت پسند ہے کہ بندہ کوئی کام کرے تو اللہ تعالیٰ کے لیے کرے، دکھاوے کے لیے نہ کرے، ریا کے لیے نہ کرے، نمود کے لیے نہ کرے، واہواہی کے لیے نہ کرے، شہرت کے لیے نہ کرے، بلکہ بندہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے. رمضان میں یہ پہلو ابھرا ہوا، تو ہم تمام کی تربیت اس انداز سے ہونی چاہیے کہ ہم رمضان کے سلسلے میں ہر کام کی عادت ڈالیں کہ اللہ رب العزت کے لیے کرنے کی ہماری عادت بنے. دوسری بات جو بہت اہم ہے اس رمضان کے سلسلے میں، انشاءاللہ اس کی تفصیلات آئیں گی، وہ ہے قرآن مجید. یہ رمضان آ کر کے ہمیں بتاتا ہے کہ اے مسلمانوں، تمہارے پاس ایک ایسی عظیم الشان کتاب موجود ہے کہ اگر تم اس پر عمل کرو گے تمہاری زندگیاں سنور جائیں گی. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا یہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. پھر آگے آیت میں رمضان کا کوئی ذکر نہیں، صرف قرآن کا ذکر ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن کو نازل کیا. قرآن مجید ہے کیا؟ قرآن مجید کی تفصیلات کیا ہیں ہمارے سامنے؟ یہ ہے عظیم بات. تو یہ رمضان آ کر کے کہتا ہے امت مسلمہ کے لوگوں، تمہارے پاس جو عظیم الشان کتاب موجود ہے اس کو پکڑو، اس کو پڑھو، اس کو سمجھو، اس پر عمل کرو، اس کو پھیلانے کا کام کرو، اور اس کے مطابق کوشش کرو کہ زمین پر اللہ تعالیٰ کا قانون نافذ ہو جائے، قرآن کی تعلیمات اس زمین پر نافذ ہو جائیں. قرآن مجید کے 5 حقوق بیان کیے جاتے ہیں: قرآن مجید کو پڑھنا، قرآن مجید کو سمجھنا، قرآن مجید پر عمل کرنا، قرآن مجید کو پھیلانا، اور قرآن مجید کو اس زمین پر نافذ کرنے کے لیے کوشش کرنا، محنت کرنا. تو قرآن مجید کے سلسلے میں ہمارا کیا رویہ ہے یہ رمضان آ کر کے بتاتا ہے. قرآن مجید کو بشیر بھی کہا گیا ہے، قرآن مجید بشارت دینے والا بھی، اللہ رب العزت کی جنت کی طرف لے جانے والا ہے، بندوں کو اس دنیا میں سکھ اور چین کی زندگی دینے کا ضامن. ایک جگہ کہا گیا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، اے لوگوں تمہارے پاس برہان آ گیا، واضح نشانی آ گئی اللہ رب العزت کی طرف سے قرآن مجید کی شکل میں، اور ہم نے تمہارے طرف ایک نور بھیجا ہے، اتارا ہے جو واضح ہے، مبین ہے، راستہ دکھانے والا ہے، تمہاری زندگی کو منور کرنے والا ہے. امت کا جو کانسیپٹ ہے ہمارے پاس وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مثل المؤمن کالجسد الواحد، مسلمان کی مثال ایک جسم کے مانند ہے. اذا اشتکى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، جسم کا ایک حصہ اگر تکلیف محسوس کرے، بیماری مبتلا ہو، تو پورا جسم تڑپتا ہے. تو ہم تمام جو مسلمان ہیں تو فرمایا گیا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، مواسات کا مہینہ ہے. ہمارے درمیان کتنے لوگ ہیں جن کے گھروں میں افطاری نہیں ہوتی، جن کے گھروں میں سحری نہیں ہوتی؟ دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو کھانا نہیں ملتا، جن کو پانی نہیں ملتا، جن کی ضروریات پوری نہیں ہوتی؟ ہم ان کے لیے یہاں سے کچھ نہیں کر سکتے تو دعائیں تو کر سکتے. ان کے حالات بدل جائیں اس کے لیے ہمارے دل میں نرمی تو پیدا ہو سکتی. ڈسکوری پر بہت ساری چیزیں آتی ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے شہد کی مکھی کو اور کیسے بہت سارے حیوانات کو کیسے اللہ رب العزت نے قوت دی ہے کہ وہ محیر العقول چیزیں انجام دیتے ہیں. لیکن انسان بھی صرف گھر بنانے لگے، انسان صرف جائیداد بٹورنے لگے، انسان اس دنیا میں صرف 2 4 10 پشتوں کے لیے دولت اکٹھا کرنے لگے، اور جو غربا مساکین یتیم لاچار مجبور مستحقین جو اللہ تعالیٰ کے بندے موجود ہیں جن کے بارے میں قیامت دن سے پوچھا جانے والا ہے، اس کے بارے میں کچھ نہ کرے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حیوانوں سے بھی گرا ہوا. اسلام انسان کو اوپر اٹھاتا ہے قرآن کی تعلیمات کے ذریعے، روزے کے ذریعے اور اس مواسات کے ذریعے. چند باتیں وہ میں اس وقت تذکرہ کر رہا ہوں جو ہمارے نوجوان اور بزرگوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کی روشنی میں ہم رمضان مبارک کے لیے منصوبہ بندی کریں. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف تھے، جو معصوم عن الخطا تھے، رمضان مبارک کی تیاری فرماتے تھے. دوسری بات جو بہت اہم ہے وہ یہ کہ ہم یہ عزم کریں کہ ہم اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں. یہ جو رمضان آ رہا ہے ہم پہلے سے عزم کریں کہ ہمارے اندر تبدیلی پیدا ہوگی اور ہمارے اندر جو کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں وہ دور ہوں گی، اور ہم اس پورے رمضان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں. جو وقت آ رہا ہے یہ فرض کے برابر ثواب کا آ رہا ہے. تو نوافل ہم کیسے پڑھیں گے، کتنا پڑھیں گے، اس سلسلے میں ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. تراویح ایک اہم حصہ ہے ہمارے رمضان کا. تو تراویح ایک اجتماعیت کا ثواب ملتا ہے، اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ تراویح ایک ساتھ پڑھ لینا عشاء کے بعد یہ زیادہ مناسب ہے. تہجد کے لیے بھی اٹھے گا پھر تہجد بھی پڑھ لے گا.
اللہ رب العزت کے یہاں زیادہ سے زیادہ اعمال آدمی کرے بہتر، تو تراویح کے سلسلے میں ہماری منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت ہے. من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان میں قیام کرے، رات میں نماز پڑھے ایمان کے حالت میں اور اللہ رب العزت سے اجر چاہتے ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اس سلسلے میں یہ بات بہت صاف رہنی چاہیے. چھوٹے جو گناہ ہیں، معاملات کے گناہ، حقوق کے گناہ، لوگوں کے ساتھ زیادتی کی ہے، وہ نہیں معاف ہوتے. ہمارے علماء نے اس کو تفصیل سے بتایا ہے، لکھا ہے. قرآن مجید نہیں پڑھتے، وہ شروع ہی کرتے ہیں ترجمے سے، یا قرآن مجید کا پروننسیشن وہ دوسری زبانوں میں لکھا ہوا، جیسے انگلش میں لکھا ہوا ہے الحمدللہ رب العالمین، انگلش میں لکھا ہوا ہے الحمدللہ رب العالمین، ہندی میں لکھا ہوا ہے، اس سے پڑھتے ہیں. عربی نہیں پڑھ پاتے، وہ ناظرہ نہیں پڑھ پاتے. ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب ان کو یہ احساس ہوا کہ میں قرآن نہیں پڑھ سکتا، ناظرہ نہیں پڑھ سکتا، تو انہوں نے کسی مولوی صاحب سے پڑھا، اپنے کسی بھائی سے پڑھا، اور اس میں بھی کوئی عار نہیں ہے. بعض لوگوں نے تو اپنی بیویوں سے پڑھا. خوش قسمتی یہ تھی کہ ان کی بیوی قرآن پڑھنا جانتی، ناظرہ پڑھنا جانتی، تو بیوی نے سکھا دیا ناظرہ. اس میں توہین کی کیا بات ہے؟ ہمارے اندر یہ جذبہ ہو کہ اللہ رب العزت کا کلام جس کے ایک ایک حرف پر نیکی ہے وہ ہم نہیں پڑھ سکتے، یہ جذبہ اگر پیدا ہو تو اس کا جتن ہم کریں گے کہ قرآن مجید ہم کیسے حافظ. وہ لوگ جو قرآن مجید نہیں پڑھ سکتے، ناظرہ نہیں پڑھ سکتے، وہ یہ طے کریں کہ انشاءاللہ العزیز رمضان کے اندر ہم قرآن مجید ناظرہ سے پڑھیں گے کہ ہم قرآن مجید کو اچھا پڑھ سکیں. ترجمے سے پڑھنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر، ہم نے قرآن مجید کو یاد دہانی کے لیے آسان کر دیا ہے. کوئی یاد دہانی کرنے والا؟ افلا يتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا قرآن مجید پر غور نہیں کرتے؟ ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں. قرآن مجید کو سمجھنا، ترجمے سے پڑھیں. آج تک ہم نے ترجمے سے نہیں پڑھا، اس رمضان میں عہد کریں کہ ہم ترجمے کے ساتھ قرآن مجید پڑھیں گے. کوئی بھی ترجمہ، مولانا مودودی رحمۃ اللہ کا ترجمہ ہو، اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ کا ترجمہ ہو، ثناء اللہ امطرسری رحمۃ اللہ کا ترجمہ ہو، کسی کا بھی ترجمہ ہو، ہم اس کو طے کریں کہ ہم قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھیں گے. اللہ رب العزت نے یہ جو پیغام دیا ہے ساری انسانیت کے نام، ہماری زندگی گزارنے کا جو لاہ عمل دیا ہے، ہم اس سے ناواقف ہیں. ھذا بلاغ للناس، یہ اللہ رب العزت کا میسج ہے، اس کا پیغام ہے ساری انسانیت کے نام. اسے آج تک ہم سمجھتے نہیں ہیں کیا؟ تو ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم ترجمے کے ساتھ اس کو پڑھیں، اس پر غور و فکر کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے یہ بات عرض کی آپ کے سامنے کی حفظ کریں، اور اس کو پھیلانے کے بارے میں بھی سوچتے رہیں کہ اس کا پیغام پھیلے. بلغوا عنی ولو آیہ، میری جانب سے قرآن مجید پھیلا دو، پہنچا دو، چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. تو ہماری زندگیوں میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جو اذکار ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسنون اذکار، ان کو چھانٹیں، ان کو لیں. اللہ کا فضل ہے آج کل جو سوشل میڈیا ہے اس پر بہت تیزی کے ساتھ لوگ ادھر ادھر ترسیل کا کام کر رہے ہیں کہ کون سی دعائیں ہیں صبح کی، کون سے اذکار ہیں شام کے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا، ان کی اہم چیزیں کیا ہیں، بہت آسانی سے ہم مل سکتی ہیں. تو ہم اس کو دیکھیں، اس کو اکٹھا کریں اور اس کو برتنے کی کوشش کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ استغفار بھی کثرت سے کرتے تھے. استغفار بھی ہم کریں. کتنے گناہ ہم کرتے ہیں دانستہ طور پر، نادانستہ طور پر. اللہ رب العزت کی جو ہستی ہے اس کی طرف بندہ پلٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے جب بندہ نیک نیتی کے ساتھ پلٹتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی لاستغفر اللہ فی اليوم واللیلۃ اکثر من 70 مرہ و 100 مرہ، میں اللہ رب العزت سے دن بھر میں 70 بار یا 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. ہماری بھی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ استغفار کو اپنا شیوا بنائیں، اور اللہ رب العزت استغفار کرنے والے بندے کو بہت پسند کرتا ہے. استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اس دعا کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اس کو کوئی 5 مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے نور اور برکت ملتی ہے اور اسے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں چھوٹے. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس سے اپنے شب و روز کو ہم کو مزین کرنا چاہیے. دعا کرنا چاہیے. دعا کے بارے میں فرمایا کہ دعا مخ العبادہ، دعا هو العبادہ کہا گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے جوتے کا تسمہ چوٹ جائے، چپل کا پھیتا چوٹ جائے، تب بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول تب تو ہم کثرت سے مانگیں گے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ رب العزت کے پاس زمین و آسمان کے خزانے ہیں، وہ تم کو کثرت سے دے گا. غیبت اور چغلی سے پرہیز بہت بڑا عنوان ہے دوستوں اور ساتھیوں. انشاءاللہ کسی وقت خطبے میں آئے گی تفصیل اس کی، لیکن بہت دلچسپ عنوان ہے کہ ہم کسی کی برائی اس کے پیٹ پیچھے کریں. اس سے اعمال ضائع ہوتے ہیں، اس سے ہمارا روزہ خراب ہوتا ہے. تو ہم دیکھ لیں کہ ہم اس سلسلے میں کہاں کھڑے ہیں. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. کوئی شخص اگر جھوٹ بولنا نہ چھوڑے
تو اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ وہ بھوکا ہے کہ پیاسا ہے۔ اسی طریقے سے ہم یہ طے کریں دوست اور ساتھیوں کہ ہم اپنے اندر سے کمیاں ختم کریں گے، اپنے اندر اچھائیاں ڈیولپ کریں گے، برائیوں کو چھوڑیں گے، اچھائیوں کو اپنے اندر لائیں گے، اس کی منصوبہ بندی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان امور پر غور و فکر کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ الغفور الرحیم۔